اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا، اور بنایا ان برجوں کے اندر، سراجا، چراغ، اس سے مراد سورج ہے، وقمرا منیرا، اور ایک روشن چاند۔ ایسے ہی اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ یہ برج ہے کیا؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے ایک مثال سے کہ ایک آدمی کراچی سے سفر کر رہا ہے پشاور، تو اس نے درمیان میں جو ہے کچھ منزلیں کراس کرنی ہے، صوبہ سندھ کی منزل، صوبہ پنجاب کی منزل اور صوبہ کے پی کی منزل، یہ کراس کرے گا تو یہ اس ٹرین کے برج ہے۔ ایک صوبہ سندھ اس کا برج ہو گیا، ایک صوبہ پنجاب برج ہو گیا، اور ایک تیسرا صوبہ کے پی کے اس کا جو ہے وہ برج ہو گیا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے جو سورج کا نظام چلایا ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ سورج کی جو منزل غروب ہوتا ہے مغرب میں، مشرق سے نکلتا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کوئی ایک راستے سے نہیں ہوتا۔ اگر ایک راستے سے ہوتا تو پھر تو یہ موسم ہی نہیں بدلتے، یہ تو جو ہے وہ گرمیوں میں بالکل ہمارے سر کے اوپر آ جاتا ہے، سردیوں میں سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو سورج کی یہ جو منزلیں ہیں اس کو بروج کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو بروج کہتے ہیں، بعض نے کہا، اکثر نے کہا کہ نہیں، سورج اور چاند کی جو گزرنے کا جو رستہ ہے نا، جیسے ٹرین کا رستہ ہے، ان کو برج کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں تو آج کل سائنس بڑی ترقی کر گئی، جی پی ایس وغیرہ ایجاد ہو گئے، موبائل سے بندہ جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے اپنی لوکیشن معلوم کر سکتا ہے، موسمیات کے حوالے سے جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھی، وہ جو دیسی طریقے استعمال کرتے تھے۔ تو عربوں نے قرآن کی نزول سے پہلے عربوں نے کیا کیا، عربوں نے اس چیز پہ غور کیا، تو انہوں نے جو سورج کے جو 12 برج طے کر دیے تھے، جیسے 12 مہینے کے نام طے کیے نا، ایسے 12 برج انہوں نے طے کیے۔ انہوں نے غور و فکر کیا اور انہوں نے یہ نتیجے پہنچے کہ سورج سال میں 12 برجوں پہ چلتا ہے، 12 رستوں پہ چلتا ہے۔ گویا کہ یہ 12 رستے ہیں، کراچی سے پشاور جانے کے 12 رستے ہیں، تو سورج کے مشرق سے مغرب جانے کے 12 رستے ہیں۔ بعد میں جو ہر برج کے اندر ستارے ہوتے ہیں نا، ان کو انہوں نے آپس میں جوڑا، ویسی جیسے کہتے ہیں نا وہ امیجینیشن، سوچ، تو انہوں نے اس کو سوچ میں، یہ ستارہ اس سے ملے گا، اس سے ملے گا، اس سے ملے گا، یہ شیر بن جائے گا، یہ ستارہ اس سے ملے گا، اس سے ملے گا، اس سے ملے گا، بچھو بن جائے گا۔ قرآن کے نزول سے پہلے یہ ایسے ہوا۔ تو 12 جو ہے وہ انہوں نے تصورات میں جو ہے وہ شکلیں جو ہے وہ ان کو نام دے دیے۔ اس کا نام حمل، پیڑ کا بچہ، ایسے ہی سور ہو گیا، ایسے ہی جوزا، اخروٹ کا درخت، سرطان ہو گیا، اسد، شیر، سنبلہ، خوشہ جو گندم کا ہوتا ہے، عقرب، بچھو، میزان جو ہوتا ہے وزن کرنے کے لیے، قوس، کمان، ایسے جدی، بکری کا بچہ، اس کو شکل دے دی، دلو، ڈھول کی شکل۔ تو یہ مختلف شکلیں جو ہے انہوں نے عربوں نے دی، جو آج تک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ تو تب یہ تو جائز تھی، یہ چیز تو جائز تھی، انہوں نے شکلیں دی اپنے جو ہے وہ نشاندہی کے لیے، اور انہوں نے اس کی مدد سے وہ کرتے کیا تھے، ایک تو موسم کا تعین کرتے تھے کہ یہ جب سورج کا جب یہ حال ہوگا اس برج میں جائے گا، یہ سردیوں کا چل رہا ہے، یہ گرمیوں کا چل رہا ہے، وقت کا تعین کرتے تھے، اس سے موسم کا تعین کرتے تھے۔ جائز ہے، کوئی اس میں مانعت نہیں کہ لوگوں نے اب ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ ایک قدم آگے کیا بڑھ گئے، اچھا تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، وہ کہتے ہیں 22 اگست، 10 جنوری۔ اچھا 10 جنوری کو سورج جو ہے وہ اس برج میں ہوتا ہے، اس شکل والے برج میں ہوتا ہے۔ اچھا تمہارا جو سٹار ہے وہ ہے کینسر، تمہارا جو سٹار ہے وہ ہے اسکارپین یعنی بچھو۔ آگے جو اس سے اگلا والا سٹیپ ہے نا، اس کی شریعت نے بڑی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ، اچھا تم اس میں ہو، اس لیے تمہارے حالات جو ہے وہ اب یہ ہوں گے، آگے تمہارے حالات ایسے گزریں گے، آج کا دن تمہارا ایسے گزرے گا۔ اب باقاعدہ روزانہ اخبار میں جو ہے یہ سٹارز کا وہ لکھا آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو جس کا یہ سٹار ہے 22 اگست سے اس تاریخ تک پیدا ہوا ہے، اس کا دن ایسے گزرے گا، جو ایسے پیدا ہوا ہے اس تاریخ کو، اس کا یہ سٹار ہے، اس کا دن ایسے گزرے گا، روزانہ کے اعتبار سے۔ اور ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، سٹارز کو دیکھتے ہیں، اس سے اپنے حالات معلوم کرتے ہیں۔ شریعت نے سخت ممانعت فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، جو آدمی کاہن کے پاس آیا، کاہن کسے کہتے ہیں،
کاہن اس آدمی کو کہتے ہیں جو مستقبل کا حال بتاتا ہے. فقد برئ بما انزل علی محمد، تحقیق وہ اس چیز سے بری ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. یعنی اس نے قرآن پہ وہ ایمان ہی لے کے آیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حقیقت ہے کاہنوں کی؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. نے عرض کی یا رسول اللہ تو کبھی کبھی سچ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنات ان کو خبریں لاتے ہیں، فرشتے بات کر رہے ہوتے ہیں، جنات خبر کو سننے اپنے دوست کو آ کے مرغی کی طرح اس کے کان میں جو ہے وہ بار بار وہ خبر دیتے رہے، اس کے ساتھ 100 خبریں اور ملا لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کاہن کے پاس آیا یا مستقبل کے حال بیان کرنے والے کے پاس آیا، لَن تُقْبَلَ لَهُ صَلَاةُ 40 يَوْمًا، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں. کتنی سخت بات ہے. اس لیے ہمیں کتنا اس سے جو ہے نا بچنے کی ضرورت ہے، کتنا جو ہے ہمیں اپنے نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے.